بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آیا کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 4 تکبیر نماز جنازہ کی، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، منہ قدم خانقاہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں اور 3 سنت موقدہ ہیں۔ 2 فرض یعنی ایک قیام اور دوسرا 4 تکبیریں، یہ 2 فرض ہیں، اور 3 سنت موقدہ ہیں کہ ثنا، درود اور میت کے لیے جو دعا ہے، یہ 3 سنت موقدہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سنت جو ہوتی ہے تو بندہ اگر 1-2 بار چھوڑے تو پھر برا ہے، اور اگر اس کی عادت بنا لے تو پھر بندہ گناہ گار ہوتا ہے سنت کے چھوڑنے سے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اگر اس نے یہ نہیں پڑھی، نماز جنازہ میں ایسے ہی کھڑا رہا، نہ ثنا پڑھی، نہ درود پڑھا، نہ دعا پڑھی، تو پھر بھی اس کا نماز جنازہ ہو جائے گا، اگرچہ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں تو گناہ گار ہوگا، لیکن اس کا نماز جنازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پہلی تکبیر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جا کر پھر باندھ لینے اور ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ تو عام نماز اور نماز جنازہ کے ثنا میں یہی فرق ہے کہ یہاں پر و تعالی جدک کے بعد و جل ثناؤک کا لفظ کے الفاظ زیادہ کرنے ہیں۔ اس کے بعد درود کی باری ہے تو آپ سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ لیں، ورنہ جو عام نماز جنازے والا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد میت کے لیے دعا کرنی ہے۔ بالغ مرد ہو یا عورت تو ان کی ایک ہی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا ولی، اور اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کی علیحدہ دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اگر بچی ہے تو اللہم اجعلھا لنا فرۃ واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعا۔ اور اگر کسی کو یہ میت کی دعا یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کوئی ایسی دعا کہ جس کا تعلق آخرت سے ہو وہ مانگ سکتا ہے۔ اگر جس کو یہ دعا یاد نہ ہوں تو کوئی ایسی دعا کہ جس طرح فرق کرو تو اس کی بخشش کی دعا ہے، یا جو ہے اس طرح اللہم اجرہ من النار، یا اس طرح کی کوئی دعا جس کا تعلق آخرت سے، امور آخرت سے ہے، وہ اس کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے اگر یہ میت کی دعا یاد نہ ہو۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ چوتھی جب تکبیر کرنی ہے تو پھر ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھیرنا ہے، کیونکہ ہر ایسی تکبیر جس کے بعد کوئی سنت مسنون ذکر نہ ہو تو پھر ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ تو پہلی تکبیر کے بعد آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھنا تھا، چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے اور کچھ نہیں پڑھنا، اس لیے ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھیرنا ہے۔